جی اسی کے قریب کا اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم جیسے کہ خلا کے وقت پہ شوہر کو اختیار ہے کہ کچھ وہ مطالبات کرے، تو کیا اسی طریقے سے لڑکی کو بھی حق ہے کہ وہ کچھ مطالبہ کرے لڑکی والوں کو؟ جیسے لڑکے والے اگر مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں یعنی مہر کا تو وہ مطالبہ کر ہی لیتے ہیں، اور کیا کیا چیز مطالبہ کر سکتا ہے شوہر؟ اور اسی طریقے سے لڑکی والے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ لڑکی والوں کو مطالبے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، یہاں کوئی طلاق تھوڑی دیر ہے نفس ہو رہا، وہ تو خود جو ہے وہ پیشکش کر رہی کہ ہاں بھائی مجھے طلاق، مجھے تم چھوڑ دو، ہے نا؟ تو اس میں مطالبہ شوہر طرف لڑکی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں ہو سکتا، بھلے سے جتنا چاہے خرچ کیا، وہ بھلے سے خرچ کیا ہے، گاڑی دیا، گھر دیا ہے تو ٹھیک رہو جا کر تم وہاں پر، اللہ یہ کہ شوہر ظالم ہے تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ کورٹ میں ہوگا، دیکھے کہ ہاں کون حق بجانے میں کون حق بجانے میں۔ خلا تو یہ ہے کہ شوہر اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں کر رہا ہے، خلا اصل یہ ہے، خلا اصل جو خلا ہے، لیکن عورت کو اس کے ساتھ رہنا کسی وجہ سے پسند نہیں ہے، اس کے اندر کوئی کمزوری ہے، اس کے اندر کوئی بیماری ہے، اس کے اندر کوئی نقص صورت کے طور پر اس کو پسند نہیں آ رہا ہے کہ نہیں؟ یعنی کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے نا کہ دل نہیں مل رہا ہے اور ڈر رہی ہے کہ بھائی میں اس حالت میں شوہر کے حقوق نہیں ادا کر سکوں گی، تو ٹھیک ہے، اس کو خلا لینے کا حق ہے، خلا لینے کا حق ہے۔ تو اصل تو یہ ہے کہ جو حدیثوں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ اتنا ہی لے جتنا اس نے دیا ہے شوہر، اتنا واپس کر دے، یعنی مہر واپس کر دے۔ لیکن جمہور علماء کا یہ کہتے ہیں کہ وہ زیادہ کا بھی مطالبہ کر سکتا ہے، اور میرا دل بھی اسی پر مطمئن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کل ہمارے ہندوستان پاکستان میں عموماً مہر کی کیا ہے، کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے۔ اگر پوچھا جائے تو آپ مہر کتنی ہوگی، آپ ایک دن کی بھی کمائی نہیں آپ واپس کر دیں، واپس ہے کہ نہیں ہے، تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن باقی جو خرچے ہیں، شادی کے لیے آپ نے جو ہے سالوں پلان بنایا ہوگا، اس کے لیے تیاری کی ہوگی، یہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے ہاں ہو سکتا ہے کہ ایک گھر بھی اس کو خریدنا پڑا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ اس میں نہیں، کا کیا لینا دینا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں گھر کا مطالبہ کرے، یہ نہیں ہے، لیکن بہت سے ایسے لوازمات ہوتے ہیں جو مہر کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں۔ مثال کے طور پر کیا لوازمات ہے؟ یہ تو سب غیر شرعی ہے جو اس نے فنکشن ہال لیا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ فنکشن 1 لاکھ 10 لاکھ، لیکن اور بھی تو بہت دعوت کیا، اس پر بڑا خرچہ ہو سکتا ہے، نہیں خرچہ ہو سکتا ہے؟ کس نے کہا تھا اس کو دعوت کرنے کے لیے؟ شریعت کہتی ہے بھائی دعوت کرنے کے لیے، ولیمہ کرنے کے لیے شریعت نہیں کہتی، عرف نہیں کہتا ہے، ایک بکری کا خرچہ ہے، عرف نہیں کہتا ہے۔ یہی تو کہنا، اگر اتنا معاملہ ہے تو ٹھیک ہے، لیکن انسان بسا اوقات کتنے پلان بناتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے فی مقتدت بش قرآن میں آیا ہے، کیا جو وہ اپنی طرف سے وہ دے تو ٹھیک ہے، صرف مہر کا نہیں کہا قرآن نے، شریعت نے، قرآن نے۔ حدیث میں بعض الفاظ آئے ہیں ولا یزدد کے الفاظ جو ہے، جیسا کہ شیخ ابن باز کہتے ہیں، یہ الفاظ شاذ ہیں، صحیح نہیں ہیں۔ تو اسی لیے راجح قول مجھے اس سلسلے میں یہی لگتا ہے جو شیخ ابن باز وغیرہ کا ہے، احناف کا ہے، کہ بہتر تو یہ ہے کہ صرف مہر واپس لے، لیکن اگر جو ہے شوہر کو بڑا ضرر لاحق ہو رہا ہے تو مہر سے زیادہ کبھی مطالبہ وہ کر سکتا ہے۔ کوئی مثال ہے بڑے ضرر کی آپ کے ذہن میں؟ بڑے ضرر کی ایک مثال یہی ہو سکتی ہے بھائی کہ اس نے شادی کے موقع پر، عرف یہ ہے، حالت یہ ہے، اتنا خرچہ کیا اس کا، اب اس کے لیے دوبارہ اتنا خرچہ، دعوت کا انتظام کرنا، اور بیوی کو مثلا جوڑا بھی دینا ہے اور وہ بھی کرنا، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں نا، خاص طور پر رسم و رواج جو ہوتے ہیں، اب اس کے لیے اتنا جمع کرنا ایک مشکل کام ہو جائے دوبارہ شادی کرنے کے لیے۔ یعنی اس خرچ کی جو اتنا کیا، شرعی نقطہ نظر سے اس کی اہمیت ہے بھائی؟ اگر عرف میں ہے اور فضول خرچی میں نہیں داخل، تو بالکل اس کی اہمیت ہے۔ العرف محکم، شریعت فقہ نے کو اصول رکھا ہے، العرف محکم، عرف کا فیصلہ اس مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ جی، علی کل حال یہ ایسی چیز ہے کہ سب سے بہتر یہ ہے کہ صرف میاں بیوی نہیں، کچھ لوگ، آپ لوگ جس کو پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہونا چاہیے، دونوں طرف سے کچھ لوگ بیٹھیں، درمیان میں کچھ لوگوں کو ڈالے، وہ لوگ امانت داری کے ساتھ یہ فیصلہ کریں کہ ہاں بھائی اس کو کیا ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں، دونوں طرف سے، اور اس کو لینے کا حق ہے۔ اگر شوہر ظالم ہو تو اب یہ سب، شوہر ظالم ہے تو اس سے تو خلا لے ہی نہیں، بلکہ اس کو طلاق دلوائے اس سے، یا فسخ کرے نکاح اس کا۔
فسق کی شکل میں کسی کو کوئی اختیار نہیں؟ کوئی اختیار نہیں ہے، بلکہ عورت کو مہر کا بھی حق حاصل رہے گا۔ اچھا، یہاں پر لڑکی کے گھر سے جو جہیز آتا ہے، جو سامان آتا ہے اتنا زیادہ، وہ واپس لے سکتی ہے اپنی طور پر؟ یہ تو عرف کے مطابق ہے کہ عرف میں کیا سمجھا جاتا ہے، اس کو لڑکے کا مال سمجھا، لڑکی کا مال سمجھا جاتا ہے۔ ارے شیخ، تو گھر میں تو یہ لڑائی تو یہی چلتی رہتی ہے، ہمارے ابو نے یہ دلایا ٹی وی، ہمارے ابو کی۔ ہاں، تو اگر یہ دیکھیے عرف میں ہوتا ہے، دیکھیے ہم یہ جانتے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لڑکی کی مانی جاتی ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو لڑکے کی مانی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے کو سائیکل دیا ہے، موٹر سائیکل گاڑی، ظاہر بات لڑکے کو دیتا، لڑکی کو نہیں دیتا ہے، تو اس کے لینے کا حقدار نہیں ہے۔ لیکن لڑکی کے رہنے جیسے بیڈ دے رہا ہے، برتن دے رہا ہے، یہ ہے زیور دے رہا ہے، تو اس کو لینے کا حق حاصل ہے۔ جی، یعنی عرف میں جو لڑکی کا مانا جائے گا وہ لڑکی واپس لے سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر لڑکی کے لیے گھر دیا گیا تو لڑکی لے سکتی ہے، بالکل لے سکتی ہے۔ لڑکی کے لیے کار دی گئی تو کار لے ہاں، سکتی اگر کہتے ہیں ہم اپنی بچی کو کار دے رہے ہیں، آپ کو نہیں دے رہے ہیں، اس میں لکھوائے۔ پھر دیکھیے ہمارے یہاں جو غلطی کوتاہی ہوتی یہی ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہے لکھوائی نہیں جاتی۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔